دنیا میں ایک بار نہیں بلکہ بار بار ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے انسانی عقل کو تو ہلا کر ہی رکھ دیا، مگر ایک واقعہ ایسا بھی ہو چکا ہے جو کچھ اپنے انداز سے زیادہ ہی انوکھا۔ ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کی جس نے صرف اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کی خاطر منٹوں میں $20 لاکھ جلا ڈالے تاکہ وہ اپنی بیٹی کو ہیٹ دے سکے۔ آج کے وقت میں یہ رقم بنتی ہے قریباً 559,323,062 روپے۔ یہ کام جس شخص نے کیا تھا اس شخص کی ایک سال کی کمائی میک ڈونلڈ کی پورے سال کی سیل سے بھی زیادہ تھی۔ آج ہم اسی شخص کے بارے میں بات کریں گے جس نے یہ حیران کن کارنامہ انجام دیا تھا۔ تمام دوستوں کو زیگ وین کی دوسری ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا میں بہت سی امیر ترین شخصیات کا ٹاپ لسٹ میں نام شامل نہیں ہو سکا اور انہی میں سے ایک نام ہے پیبلو ایسکوبار۔ پیبلو ایسکوبار لیٹ 90s کے دور میں کوکین، ڈرگز اور دنیا میں کئی مختلف جرائم کا کنگ مانا جاتا تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ بہت سے لوگوں کی نظر میں مسیحا کے طور پر بھی پہچانا جاتا تھا۔ پیبلو کے ڈرگ سمگلنگ نیٹ ورک اس کو کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ امیر بنا دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیبلو کی وجہ سے انگنت زندگیاں تباہ ہوئیں اور اس کا کمایا ہوا سارا پیسہ انلیگل طریقوں سے کمایا گیا تھا۔ 1992 میں پیبلو $30 بلین کا مالک تھا۔ برونائی کے کنگ کے بعد پیبلو دنیا کا دوسرا امیر ترین انسان تھا، جبکہ موجودہ بلینئر کا اس وقت میں کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اگر پیبلو آج زندہ ہوتا تو کم بیش ٹاپ 7 بلینئر میں شامل ہوتا۔ پیبلو ایسکوبار کا ڈرگ سپلائی سسٹم اتنا پاورفل تھا کہ پورے 90% امریکہ کو کوکین صرف ایسکوبار کا نیٹ ورک ہی سپلائی کرتا تھا، اور پوری دنیا کا 80% حصہ ایسکوبار کے ڈرگز پر ڈیپینڈنٹ تھا۔ اس خطرناک سپلائی نیٹ ورک کو ایک آئی لینڈ سے چلایا جاتا تھا اور اس آئی لینڈ کو پیبلو کے ہیڈ کوارٹر کو کہتے تھے۔ اس آئی لینڈ پر ایک مکمل ایئرپورٹ ایگزسٹ کرتا تھا۔ یہاں پر کوکین اور ڈرگز سے فل ہوائی جہاز آئل ریفیولنگ کے بہانے سے لینڈ کرتے تھے اور اسی دوران فاسٹ سروس کے ذریعے کوکین نکال کر چھوٹے جہازوں میں ڈال کر امریکہ روانہ کر دیے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ ہفتے یا مہینے میں نہیں بلکہ اس کے برعکس ہر روز دن میں تقریباً 5 سے 6 مرتبہ ہوتا تھا۔ روزانہ امریکہ میں 15,000 kg کوکین سپلائی کیا جاتا تھا، جو پورے سال کا 5,44,000 kg کوکین بنتا ہے، اور اس وقت امریکہ میں اونلی 1 kg کی قیمت $70,000 تھی۔ مطلب یہ ہے کہ صرف ایک سال میں پیبلو $378 بلین کی کوکین صرف امریکہ کو سیل کرتا تھا، اور یہی کام پورے 16 سال تک چلتا رہا۔ انویسٹیگیٹر ڈپارٹمنٹس کا ماننا ہے کہ جو کوکین ایسکوبار $70,000 فی kg کی سیل کرتا تھا، وہ ایسکوبار کو کل ملا کے صرف $5,000 کی پڑتی تھی۔ پیبلو ایسکوبار پائلٹس کو صرف ایک فلائٹ کا $5 لاکھ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ رشوتیں دینے کے بعد بھی ایسکوبار کو $8 ملین ایک ہی دن میں بچتے تھے، تو سال کے $22 بلین بنتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سال 2019 میں میک ڈونلڈز نے $21 بلین کی سیل کی تھی۔ ایسکوبار نے 1918 میں صرف ایک سال کا پرافٹ $22 بلین کمایا تھا۔ تو یہ سارا پیسہ ہارڈ کیش کی صورت میں رکھتا تھا۔ ان پیسوں کو گاڑیاں بنانے کے لیے روزانہ $1,000 کے ربر بینڈ آتے تھے، صرف ایک مہینے کے $30,000 اور ایک سال کے $3,65,000 کے صرف ربر بینڈ آتے تھے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پورے سال کی سیلری پیبلو ایسکوبار کے پیسوں پر لگے ربر بینڈ کی قیمت کے برابر تھی۔ ظاہر ہے اتنے پیسے پیبلو بینک میں رکھنے سے تو رہا، تو ان پیسوں کی سٹوریج کے لیے اس آئی لینڈ پر بہت بڑے بڑے گوڈاؤن ہوتے تھے، جن میں ڈرمز کے اندر یہ کیش سٹور کیا جاتا تھا۔ سٹور کیے گئے ان پیسوں کا سالانہ 10% یا تو چوہے کھا جاتے تھے یا پھر پانی کی وجہ سے گل سڑ جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پیبلو اتنے پیسے گن نہیں سکتا تھا، تو اس مقصد کے لیے وہ ان پیسوں کا وزن کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیبلو ایسکوبار نے پولیس سے بچنے
بچنے کے لیے مینڈیلین کے پہاڑوں پر اپنے بچوں سمیت پناہ لے رکھی تھی۔ اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی تو اسے سردی محسوس ہونے لگی۔ پیبلو کے پاس اس وقت گرمی پیدا کرنے کے لیے اور کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا تو اس نے اپنے بیگ سے $2 ملین کیش نکال کر اس کو آگ لگا دی۔ یہ بات پیبلو کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایک میڈیا انٹرویو میں بیان کی تھی، اور جیسا کہ اس طرح کی زندگی کا اختتام بھی بھیانک ہوتا ہے، اس کے کرتوتوں کے نتیجے میں 1993 میں پیبلو ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پیبلو کے قصے آج تک پوری دنیا میں ایک نمونہ بن کر رہ گئے ہیں۔ وہ پیبلو جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی برباد ہوئیں، وہ اس دنیا سے خالی ہاتھ چل بسا۔